جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج ہم نے بات کرنی ہے تحریک عدم اعتماد کی تازہ ترین پروگریس کیا ہو رہی ہے، کون کون تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے امکانات کیا ہیں۔ لیکن اس سب گفتگو سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم بات کریں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی وہ کتنی زیادہ غلیظ گفتگو تھی، اور اس سے واضح طور پہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ شخص کوئی وزیر اعظم نہیں ہے جو مخالفوں کو اس طرح تانے دے رہا تھا، ان کے نام بدل رہا تھا، غصے میں تھا، فرسٹریٹڈ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس وقت تحریک عدم اعتماد کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہے۔ اصل فرسٹریشن انہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر جا رہے ہیں، اصل فرسٹریشن ان کو یہ ہے کہ ادارے کیوں نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ نیوٹرل ہوئے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں تو خان صاحب تو بیساکھیوں کے ذریعے آئے تھے، اور ان کا ارادہ تھا کہ 10 سال حکومت کریں گے۔ وہ 10 سال کی حکومت تو انہیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پھر اس فرسٹریشن کے پیچھے، اس اینگر کے پیچھے خوف بھی نظر آتا ہے۔ جب آدمی اس طرح کے بیانات دیتا ہے نا، جو انہوں نے میلسی میں بیان دیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ کروں گا کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس طرح کی انتقامی باتیں کرتا ہے تو اسے تھوڑا تھوڑا اپنے انجام سے خوف آ رہا ہوتا ہے۔ اور کل احسن اقبال صاحب نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے جیو ٹی وی کے ایک شو میں ایک بات کی کہ عمران خان صاحب کہہ کسی اور کو رہے ہیں، سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو سنا رہے ہیں، اور اب وہ والی تقریر کریں گے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کے پاس کوئی راز ہیں جو وہ راز واشگاف کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ یہ جو بیانیہ ہے نا، دوسرا تو کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں بتانی چاہیے۔ اگر یہ جو بات ہے نا یوکرین والی کہ جو روس کے ساتھ ایک معاہدہ، یہ تو بہت بری طرح 2 دن میں بیانیہ پھٹ گیا، اس لیے کہ روس دنیا میں اس وقت ایک ظالم، جابر، فرعونی قسم کی حکومت قرار دی جاتی ہے، جس نے یوکرین کے مظلومین پر حملہ کیا اور وہاں قتل و غارت کا بازار لگا دیا، اور معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ ساری دنیا اس وقت یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے، یورپین یونین بھی یوکرین کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس موقع پہ خان صاحب کا میلسی میں کھڑے ہو کر یورپین یونین کو دھمکی دینا بہت ہی احمقانہ بات ہے۔ جو زبان استعمال کی گئی، ظاہر ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چینلوں پہ نہیں چلنی چاہیے۔ چینلوں کو کچھ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم اگر کوئی گالم گلوچ پہ آ جائے، کوئی بہت ہی غلیظ گفتگو کرنے لگ جائے، تو وہ لائیو نہ دکھائیں، وہ رات 11 بجے کے بعد دکھائیں تاکہ بچے نہ دیکھ سکیں، اور اس کے اوپر لکھیں کہ یہ بالغوں کے لیے ہے، یہ بچے نہ دیکھیں، تاکہ وہ اس طرح کی زبان، اس طرح کا لہجہ، اس طرح کا انداز نہ سیکھیں۔ یہ بڑی غلط قسم کی ہے، لیکن بہت زیادہ فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی جو ہے 3 وزراء جو ہیں، ابھی اس وقت 3 بجے ہیں، 3 بجے تک 3 وزراء جو ہیں وہ خطاب کر چکے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، شفقت محمود صاحب اور شہباز گل صاحب جو کہ مشیر ہیں، وہ خطاب کر چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو 3 پریس کانفرنسز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نہ کریں، مزے سے بیٹھے رہیں۔ وزیر اعظم کو اتنی غلیظ زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے بیٹھیں اگر کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ علیم خان صاحب، جو کہ بہت بڑے سپورٹر تھے عمران خان صاحب کے، اے ٹی ایم بھی بنے رہے، اور عمران خان نے اپنے محسنوں کے ساتھ وہی کیا جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں، انہیں بھی نیب کے کیس میں اندر ڈال دیا، کیونکہ وہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے چاہتے تھے، تو وہ انہیں نہیں دی گئی، اور بزدار صاحب کو لانے کے لیے ان کا پتہ کاٹ دیا گیا۔ امیر آدمی ہے، اور وہ سنا ہے کہ آج جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ملنا اس کا مطلب ہے
کہ مستقبل میں وہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مزید کچھ بات کریں گے، اور شاید ان کے پاس سنا ہے کہ ممبران کی پنجاب اسمبلی میں جو تعداد ہے وہ 40 کے قریب ہے، اور باقی سینٹر میں بھی کوئی نہ کوئی ہوں گے، تو وہ سارے لوگ بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ دینے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب یقیناً اور خطاب کریں گے۔ ویسے میں پہلے یہ سمجھتا تھا اور ذاتی طور پہ کہ یہ تحریک عدم اعتماد غلط بات ہے، اور عمران خان کو حکومت کرنی دینی چاہیے، اور سال ایک رہ گیا ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی کون جیتتا ہے، تاکہ یہ پوری طرح ایکسپوز ہو جائے۔ لیکن کل کی تقریر سننے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے اور کہ ان کی تحریک عدم اعتماد پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس میں پارٹیوں کے ذاتی مفاد بھی ہوں گے، لیکن جس طرح کی تقریر وزیر اعظم نے کل کی ہے، اب ان کا وزیر اعظم رہنا ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ بھائی وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ کبھی کس سائڈ پہ چل پڑتے ہیں، کبھی کسی ملک کو تڑیاں لگانے شروع کر دیتے ہیں، جیسے محلے میں نہیں لوگ لگاتے، تو کسی دن انہوں نے کہہ دینا ہے کہ میں نے تو بم چلا دینا ہے۔ اس طرح کی بات افورڈ نہیں ہو سکتی۔ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات میں ہے، FATF کے معاملات دیکھ لیں، IMF کے معاملات دیکھ لیں، اور ایک شخص جو اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، سمجھتا ہے، وہ اگر اس طرح کی کوئی بات کر دے جو فورن پالیسی کے حوالے سے اتنے احمقانہ بیانات دینے کے کیپیبل ہے، وہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے۔ تو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور اب میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہوں کہ اس طرح کے شخص کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا منہ تو آپ کسی طرح بند نہیں کرا سکتے، اور جب تک تحریک عدم اعتماد آتی ہے، نہیں آتی، یا کامیاب ہوتی ہے، نہیں ہوتی، عمران خان ابھی 3-4 خطاب اور کریں گے، اور اب بہت سے لوگوں کو خطرہ ہے کہ وہ اس خطاب میں کیا بات کر دیں گے، کسی کو کوئی ننگی گالی نہ دے دیں، کسی خاتون کے حوالے سے کوئی ناگفتہ بات نہ کر دیں۔ اچھا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ خان صاحب نے کہا ایک تقریر میں کہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں وزیر اعظم کے گھر تک بات کرتے ہیں۔ بڑی غلط بات ہے، لیکن وزیر اعظم کیا کر رہے تھے؟ زرداری، بیماری، فضل الرحمان فضلو، نواز شریف بگوڑا، اور یہ کوئی آج تھوڑی کر رہے ہیں، ان کی تو سیاست ہی اس کے اوپر تھی۔ اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بہت سارے وزراء بھی شامل ہیں اب نون لیگ کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانے میں، تو پھر اب ایسے حالات میں فرسٹریشن کے سوا ان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ وہ ایک خوفزدہ شخص ہیں، اور خوفزدہ شخص گالیاں دے سکتا ہے لیکن اس سے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وزیر اعظم وہ جو پیکا قانون وغیرہ کہہ رہے تھے، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس قانون کے تحت وزیر اعظم کو اندر کر دینا چاہیے، کہ جس طرح کے وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ سارے فیک الزامات ہیں، جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری کریکٹر اسیسینیشن میں آتی ہے۔ تو پیکا کا قانون عمل درآمد میں ہونا چاہیے، فوری طور پہ وزیر اعظم کو اندر کر دینا چاہیے۔ اس میں تو قید بھی سنا ہے 5 سال ہے، تو اگر یہ صورتحال ہے تو وزیر اعظم کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ خطرناک آدمی ہو گیا ہوا ہے، یہ ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ہمارے فارن ریلیشن شپ کے لیے یہ بہت خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کتنے بندے ہو گئے، کتنے بندے، مختلف لوگوں کے پاس مختلف فگر ہے۔ کوئی 22 لوگ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے علیم خوان 40 لوگ لے کے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جہانگیر ترین کا گروپ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی والوں کے پاس اپنی لسٹ ہے، مولانا کے لوگ کہہ رہے ہیں 9 لوگ ان سے مل چکے ہیں، رابطہ قائم کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ نمبر گیم اس طرح میٹر نہیں کرتی، میٹر صرف ایک چیز کرتی ہے، کیا لوگوں کو فون آتے ہیں یا نہیں۔ پنڈی سے اگر نہیں آتے تو کیا پشاور سے بھی نہیں آتے، اور یہ اس بات کی سینسٹیوٹی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر فون نہیں آتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتحادی جماعتیں بھی اور
تحریک انصاف کے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ جائیں گے اور عمران خان کے ارد گرد چند منہ پھٹ وزراء کے سوا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ یہ صورتحال دن بدن اوپن اپ ہو رہی ہے۔ ہر روز خان صاحب کی 1 وکٹ گر رہی ہے، کبھی 2 وکٹ گر رہی ہیں۔ ندیم افضل چند اچھے سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی اچھا فیصلہ کیا، واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن رہے ہیں، لیکن ان کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اس پہ ابھی میں بڑا خوش ہوں اپوزیشن کے کسی شخص نے اس طرح کی گالم گلوچ غلاظت والی زبان استعمال نہیں کی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ اصل میں سکون میں وہ ہیں اور پریشانی میں عمران خان ہے۔